ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تکبیرات اور تحلیلات کے پاک، مبرہ، منزہ، اعلیٰ و بالا کلمات اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، لا تعداد بے شمار سمندر کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں اور سیاروں سے زیادہ درود و سلام آمینہ کے لال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پہ رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس جو مالک کائنات کی رحمتوں کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے اس رمضان کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس رمضان کا ایک ایک منٹ، سیکنڈ، لمحہ اور لحظہ اللہ کی برکات اور اللہ کی رحمتوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ رمضان جو ہمارے لیے ایک پیغام جاویدانی لے کر کے آیا، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ایک ذریعہ بن کر کے آیا۔ اس رمضان کے کئی مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد وہ قربت الہی ہے، وہ تعلق باللہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ اپنی دوستی اور یاری لگانا ہے۔ اب اس یاری، اللہ کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کرنے کے کئی ایک ذریعے ہیں، انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ آج کی گفتگو کے اندر ڈسکس کرنا مقصود ہے۔ رمضان کی ان رحمتوں کے اندر اور رمضان کی ان برکتوں کے اندر جہاں پہ انسان بڑے بڑے اعمال کر رہا، نماز پنجگانہ کا اہتمام کر رہا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہا، سحری اور افطاری کا انتظام اور بندوبست بھی کر رہا، ان سارے لوازمات کے ساتھ ایک بڑا ضروری کام، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اپنی زبان کے اوپر اللہ رب کائنات کے ذکر کے، یاد کے کلمات کا ورد رکھنا، یہ اللہ کے تعلق کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ یہ تو رمضان اللہ رب کائنات نے عمومی حالات کے اندر بھی، رمضان کے علاوہ بھی اپنے ایمان والوں اور مومن بندوں کو حکم کیا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کا، مالک کائنات کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، دن رات صبح اور شام کے اوقات کے اندر اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرو۔ اللہ رب کائنات کا ذکر
یہ دو قسموں کا ذکر ہے. ایک عام ذکر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھ رہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر کوئی حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر رہا گویا وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور دوسرا ہے خاص ذکر، یعنی ذکر کے وہ مخصوص الفاظ جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. اور آج کی ہماری گفتگو بھی اسی دوسری قسم کے متعلق ہے. جیسے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ انسان کا زبان سے ادا کردہ ہر وہ کلمہ جس کے اندر اللہ رب کائنات کی رضا شامل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم مالک کائنات نے اپنے بندوں کو یوں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن بسر راوی کہتے اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے، ایک صحابی آیا پیغمبر کی خدمت اقدس میں آ کر کے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں کوئی زیادہ اعمال سر انجام نہیں دے سکتا، بڑی بڑی لمبی چوڑی اور بڑی بڑی باری باری نیکیاں نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر میں کمزور بندہ ہوں، کوئی چھوٹا سا ہلکا سا کام مجھے بتلائیے، ہلکا سا عمل مجھے بتلائیے تاکہ میں بھی اللہ کی جنتوں کا مالک بن سکوں. جامع ترمذی کے الفاظ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی کو کیا فرمایا ہے؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. اے کمزور آدمی، زیادہ بڑی نیکیاں نہ کر سکنے والے، تو اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کے کلمات ادا کرنا، اللہ تجھے جنت کے ٹکٹ الاٹ فرما دے. ذکر کی برکات یہ ہے، اللہ رب کائنات کی یاد کے اندر مشغول رہنا، مصروف رہنا. اور آئیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ نبی کہ جن کے لیے کائنات کے مالک نے خود کہا ہے، لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے میرے محبوب، آپ کی زندگی کے پہلے بھی اور آنے والے بھی تمام گناہوں کو میں رب نے معاف کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی میرے پیغمبر کی کیفیت کیا ہے؟ میرے پیغمبر ساری رات کھڑے قیام کر رہے، گویا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، کائنات کے رب نے تو آپ کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پاک مبرہ منزہ مطہر زندگی کے اندر جو بندہ گناہ کا شک بڑے دور کی بات تصور بھی کرتا ہے وہ بندہ مومن نہیں بلکہ کافر انسان ہے. پیغمبر کی زندگی اتنی مبرہ اور منزہ زندگی ہے. اما جان کہتی ہے، اللہ کے نبی، آپ کے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر اتنا لمبا قیام کیوں ہے؟ اتنا لمبا قیام ہے میرے پیغمبر کا. اما جان فرماتی ہے، پیغمبر اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ پیغمبر کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے پیروں میں ورم پڑ جاتا تھا. کہا عائشہ مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں اتنی لمبی دیر کھڑا ہو کر کے اللہ کی تعریف کے کلمات کیوں ادا کرتا ہوں؟ عائشہ مجھے بتلائیے
کیا کائنات کے رب نے اپنی نعمتوں کی انتہا میں محمد کے اوپر نہیں کر دی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اما جان عائشہ فرماتی ہے جی اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو بڑے بڑے انعامات و اکرامات سے نوازا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ بتائیے جس اللہ نے اتنی ناز و نعمت سے مجھے نوازا ہے میں اللہ کا شکر ادا نہ کر دوں؟ اور پیغمبر کی پھر کیفیت کیا ہے؟ اما جان فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یذکر اللہ علی کل احیانہ، پیغمبر کی جلوت ہے یا خلوت ہے، پیغمبر کی تنہائی ہے یا اپنے یاروں کے ساتھ موجود ہے، نبی اپنے گھر کے اندر ہے یا غار حرا یا غار ثور کے اندر ہے، اللہ کے پیغمبر کا ایک سیکنڈ، منٹ، لمحہ اور لحظہ اگر گزرتا ہے تو اللہ کی یاد کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت اس انداز پہ فرمائی ہے۔ مالک کی کائنات نے یہ حکم دیا ہے، یہ تو عام حالات ہے، اگر کبھی ایسا ہو تمہیں میدان مقتل کے اندر جانا پڑ جائے، دشمن کے ساتھ حق اور باطل کا مارکا جاری و ساری ہے، جنگ لگ چکی ہے، دو افواج آمنے سامنے ہیں، ایسی صورتحال کے اندر بھی کائنات کے رب کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب میدان مقتل کے اندر لڑائی برپا ہے، حق اور باطل کا مارکا جاری و ساری ہے، ایسی صورتحال کے اندر بھی تمہیں اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ پھر ملے گا کیا؟ جب اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ادا کرو گے، لعلکم تفلحون، اسی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے تمہاری فتح رکھ دی۔ اور آئیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر الہی کے، اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہنے کے کچھ فوائد بیان کیے ہیں۔ آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، اس سے پہلے دیکھتے ہیں بھئی یہ کام کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ گویا سوال بنتا ہے، ایک بندہ جو اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ آئیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقول اللہ، حدیث قدسی، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی خود اپنے پیغمبر سے کلام کرتا ہے اور پیغمبر آگے امت کو بتاتا ہے۔ گویا اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنی امت کو میرا یہ میسج دیجئے۔ کیا میسج؟ کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، آج مجھے اور آپ کو کسی کا پڑوس مل جائے، کسی کا ساتھ مل جائے، کسی بڑی شخصیت کا ساتھ ملے، قربت ملے، ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ مجھے جناب وزیر اعظم کا ساتھ ملا ہے، مجھے صدر مملکت کا ساتھ ملا ہے، وہ بندہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ کائنات کا رب کہتا ہے انا معاہو اذا ذکرنی، جو بندہ اپنی زبان سے میری یاد کے کلمات ادا کرتا ہے، ایسے بندے کے ساتھ میں رب خود ہوتا ہوں۔ گویا اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یاد رکھیے، یاد اللہ رب کائنات اس بندے کو کرتا ہے
جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ رب کائنات کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر تو یہ بھی آیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مالک کائنات یہ کہتا ہے اگر یہ انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے، اپنے دوستوں کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے، اپنی دکان کے اوپر بیٹھا ہے، اپنے محلے کے اندر بیٹھا ہے، اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کائنات کا رب کہتا ہے میں اپنے پاک فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اور تیسرا فائدہ قیامت کا دن ہے، گرمی کی شدت ہے، سورج سوانیسے پہ ہے، انسان اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے، سایہ کسی چیز کا موجود نہیں، ایک مالک کائنات کے عرش کا سایہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے رب کے 7 خوش نصیب بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، یہ بندہ تنہائی کے اندر بیٹھا ہے، مالک کائنات کو یاد کر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں، کائنات کا رب اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فائدہ یہ ہے اللہ کے ذکر کا، اللہ رب کائنات کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب آئیے اللہ کے ذکر کے چند چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، دیکھنے میں یہ بڑے مختصر ہیں لیکن ان کی فضیلتیں کتنی ہیں، ان کے مقام کتنے ہیں۔ آئیے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں آج ہم دیکھیں ہمارا یہ ماڈرن معاشرہ، ہماری سوسائٹی کے اندر کسی کی پسند کچھ ہے، کوئی کہتا ہے مجھے میوزک پسند ہے، کوئی کہتا ہے میں فلم انڈسٹری کو پسند کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے ڈرامے بڑے پسند ہیں، کوئی کہتا ہے میں ناول پڑھنا پسند کرتا ہوں، کسی کو نیوز پیپر پسند ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے احب الکلام الی اللہ، کائنات کے رب کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمات وہ کلمات ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہے۔ دیکھ لے، آپ مشاہدہ کر لیں، اگر ایک بندہ ڈرامے دیکھنا پسند کرتا ہے نا، اس کے ساتھ اگر اس کا دوسرا ساتھی مل جائے، وہ بھی کہے یار یہ فلاں ڈرامہ مجھے بڑا پسند ہے، فلاں گانے کو میں بڑا لائک کرتا ہوں، وہ ساتھی پھولا نہیں سمائے گا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ ذرا تصور کے اندر جا کے سوچئے، جن کلمات کو کائنات کا رب پسند کرتا ہے، اگر میں اور آپ محبت کے ساتھ ان کلمات کا ورد کرنا شروع کر دیں، کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا؟ اور آگے بڑھ گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلتن اسری ابی، کائنات کے رب نے جب معراج کی رات مجھے آسمان پہ بلایا تھا، آسمانوں کی سیر کروائی تھی، اللہ کے پیغمبر کی ملاقات ہوئی ہر آسمان پہ ایک نبی سے، کرتے کرتے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر جب آپ اپنی امت کے پاس جائیں، اقری علیہ من السلام، اپنی امت کو پہلے میرا سلام پیش کیجئے گا، پھر میرا ایک میسیج ان تک منتقل کیجئے گا، میرا ایک پیغام اپنی امت کے لوگوں کو دیجئے گا۔ کیا پیغام ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان الجنت طیبۃ التربہ۔ آج اگر ہم کسانوں کے پاس جائیں، کسانوں سے پوچھیں بھئی آپ نے کاشتکاری کرنی ہے کون سی زمین میں کرو گے، کہیں گے وہ زمین جو بڑی زرخیز زمین ہے، جس کی مٹی بڑی زبردست مٹی ہے، جس کا میٹھا پانی ہے، جو کاشت کے لائق زمین ہے، اس زمین کے اندر ہم فصل بوئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو آپ کے جد اعلیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی امت کو جا کے بتائیے کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت جو ہے وہ بڑی زرخیز مٹی والی زمین ہے۔ عذبۃ الماء، جنت کا پانی وہ کھارا پانی نہیں بلکہ جنت کا میٹھا پانی ہے۔ اور پھر کہا وَأَنَّهَا قِيعان، جنت جو ہے وہ بڑی زرخیز زمین ہے۔ اب زمین بھی زرخیز ہے، پانی بھی بڑا میٹھا ہے، مٹی بھی بڑی زبردست ہے۔ اپنی امت کو کہیے گا وہاں پر جو بیج بونا ہے، جو کاشت کرنی ہے، وہ کاشت کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کا آپ ورد کریں گے، کائنات کا رب آپ کے نام کی فصلیں لگاتا چلا جائے گا جنت کی زمین کے اندر۔ اور آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، کہا میں ایک جگہ پہ بیٹھا شجرکاری کر رہا تھا، درخت لگا رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کا گزر ہوا، پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں شجرکاری کر رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا میں آپ کو اس سے زیادہ بہتر شجرکاری نہ بتلا دوں؟ آپ کو اس سے زیادہ اچھی شجرکاری نہ بتاؤں؟ کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان چار کلمات کا ورد کرنا تمہارا کام ہے۔ جنت کے اندر ایک ایک درخت لگانا کائنات کے رب کا کام ہے۔ یہ اللہ رب کائنات کے ذکر کی برکت ہے، یہ اللہ رب کائنات کے ذکر کا مقام اور عظمت ہے۔ اور آئیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنن ابن ماجہ کی بڑی خوبصورت حدیث، ایمان تازہ کر دینے والی یہ حدیث، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ اِنَّا مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ، اللہ کی یہ تسبیحات جو بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان کلمات کا جو بندہ ورد کرتا ہے، کیا مقام اس بندے کا، کیا عظمت ہے اس بندے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو کلمات ہے نا، اللہ کے عرش کے گرد یوں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چار تسبیحات پڑھنے والا بندہ، یہ چار کلمے اللہ رب کائنات کے عرش کے گرد گھومتے ہیں۔ لہن دوی کدوی النحل، اللہ کے پیغمبر کی زبان وہ زبان نبوت جس سے جو بات نکلتی ہے حق اور سچ نکلتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تسبیحات اللہ کے عرش کے گرد گھومتی ہیں اور ان کی آواز ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے ساتھ بنبناہٹ کرتی ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر بتلائیے یہ آواز کیسی آواز ہے، یہ بنبناہٹ کیسی بنبناہٹ ہے؟ توجہ کیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کلمات مکھیوں کی صورت کے اندر بنبناہٹ جو کرتی ہیں، اپنے پڑھنے والے کا نام لے لے کے اللہ کے عرش کے گرد اس کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ جو بندہ ان چار کلمات کا ورد کرتا ہے
اللہ کے ذکر کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کے اندر رب کی اس زمین کے اوپر جو بھی بندہ ہے گناہوں سے آلود ہو چکا، اس کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گھر چکی ہے، اپنے قدم قدم کے اوپر یہ بندہ گناہگار گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، اللہ رب کائنات کے ذکر کا یہ کلمہ پڑھتا ہے، ان کلمات کا ورد کرتا ہے، سمندر کی جھاگ ایک تکڑی اور ترازو کے اندر رکھ کر کے تول دی جائے، سمندر کی جھاگ کے برابر اگر اس بندے کے گناہ ہیں، ان کلمات کے ورد سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک مختصر تھوڑا سا لمبا 3 لائنوں کا ایک ورد، ایک وظیفہ ہے، بڑی عظمتوں کا حامل، بڑے مقام کا حامل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بندہ صبح کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، شام تک پورے دن کے اندر اگر یہ بندہ فوت ہو جائے، اللہ ڈائریکٹ جنت کے داخلے عطا کر دیتا ہے۔ اگر رات کو پڑھ کر کے سویا ہے، صبح تک یہ بندہ رات کے اندر فوت ہو جائے، اللہ جنت کے داخلے نصیب فرما دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سید الاستغفار۔ سید الاستغفار آپ کے اس فلیکس کے اوپر بھی لکھا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس کلمے کو، اس ورد کو پڑھ لیتا ہے، اللہ جنت کے ٹکٹ الاٹ کر دیتا ہے۔ اور آئیے آخری وظیفہ، بڑا قیمتی وظیفہ، جو بندہ دن کے اندر طبرانی کی روایت کے مطابق صبح ایک مرتبہ، شام ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، طبرانی کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ، اور غالباً ابن ماجہ کی روایت کے مطابق 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے 3 انعام ذکر کیے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہے، جنت کے دروازے کے اوپر یہ بندہ کھڑا ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، نیکی اس کے کھاتے کے اندر کوئی نہیں ہے، صرف ایک نیکی ہے، یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ان کلمات کا ورد کرتا تھا۔ میں اللہ کا نبی اس بندے کے ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو اللہ کی جنتوں کے اندر داخل کر دوں۔ آئیے رمضان کی رحمت و بری گھڑیوں کے اندر برکتوں سے، برکتوں کو آغوش کے لیے ہوئے لمحات کے اندر اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ طاری کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جلوت خلوت کے اندر اللہ رب کائنات کے کلمات اپنی زبان کے اوپر ہر وقت جاری رکھیے، دنیا کے فائدے بھی ملیں گے، آخرت کی آسانیاں بھی میسر آئیں گے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔